السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 58 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، عید کی اپنی چھٹیاں کر کے میں حاضر ہو گئی ہوں۔ اب آپ کو ریگولر جو ہے وہ دو ایپیسوڈس مل جایا کریں گی، اور پلیز اچھا رسپانس دیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو دو سے زیادہ بھی ایپیسوڈس دینے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زرمش ڈبڈبائی آنکھوں سے کمرے کی چھوٹی سی گلاس ونڈو سے کب سے برفیلی زمین اور برفیلے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش نے اپنی ہیزل گرے آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے بے رحمی سے صاف کرتے اس گلاس کو کھولنے کی کوشش کی جو تھوڑی سی محنت سے باہر کی طرف سے اوپر کی جانب کھل گیا تھا۔ برفیلی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ابھی رات کی سیاہی نہیں پھیلی تھی، شدت کی سردی کی لہر کمرے میں داخل ہوتے اسے کپکپانے پر مجبور کر بیٹھی تھی۔ وہ سفید گرم جرسی شرٹ اور سیاہ گرم ٹائٹس میں ملبوس تھی، چاکلیٹی سلکی کمر تک آتے بال کھلے ہوئے تھے۔ زرمش نے بھیگی آنکھوں سے اس خوبصورت مگر اتنی ہی خوفزدہ جگہ کو دیکھتے بے بسی سے سسکی لی تھی۔ وہ کھڑکی بے حد چھوٹی تھی، وہ اس سے باہر کسی صورت نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے ہتھیلیوں سے مسلتے، وہ کھڑکی بند کرتے بلائنڈر گرا گئی تھی۔ وہ کتنے گھنٹوں سے اسی ایک جگہ پر کھڑی ونڈو سے روشنی کو دیکھتے اپنے ڈر پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جب تک روشنی رہے گی اسے ڈر نہیں لگے گا، مگر اب پہاڑوں پر تاریکی اتر رہی تھی۔ اس کا معصوم سا ننھا سا دل خوف سے شدت سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، وہ میں نہیں ڈر سکتی، آریان نے کہا تھا، یہ جگہ بالکل سیف ہے۔ زرمش چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے کپکپاتے لبوں سے بولی تھی، سچ میں یہ جگہ اتنی بھی ڈراوتی نہیں۔ زرمش نے چاروں طرف دیکھتے اپنے پلکوں کو چھپکتے ہوئے اپنے آنسو روکنے کی ناکام صحیح کی جو بار بار پھسلتے گالوں کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرمش کچن کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی جو اسی کمرے کی ڈریوری میں بنا تھا۔ سب کچھ اسی ایک کمرے میں بند تھا، فل کارپیٹڈ بے حد گرم یہ گھر تھا۔ آتش جان جلنے کی وجہ سے یہ چھوٹا سا کمرہ نما گھر بے حد گرم تھا۔ زرمش نے بھوک سے کے احساس سے کاؤنٹر پر پڑے اسٹوو کو دیکھتے لائٹر کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی، پاس ہی لائٹر پڑا تھا۔ زرمش نے اسٹوو کا بٹن گھماتے بہت احتیاط سے وہ چولہا جلایا تھا۔ احتیاط کرنا، آگ جلاتے ہوئے وہ آریان خانزادہ کے لفظ یاد کرتے تلخی سے مسکرا گئی تھی۔ کاؤنٹر کے اوپر کیبنٹ میں اسے ساس پین اور پاستے کا ایک پیکٹ ملا تھا۔ کچھ ساسز کی شیشیاں پڑی تھی، زرمش نے وہ سب نکالا تھا۔ منرل واٹر سے ساس پین میں پانی ڈالتے ہی پاستا ابالنے کے لیے ڈال دیا تھا۔ وہ یہ سب کرتے اپنی دبی دبی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ بار بار بے دردی سے اپنی بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے، لکھ آیا عرضیوں پہ تجھ بن جینا نہیں ہے، مجھ میں اب میں کہاں ہوں، تجھ میں رہنے لگا ہوں، میں تو اب جی رہا ہوں بن میرے۔ آریان خانزادہ ہاسپٹل میں اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے اپنی سب آنکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ لب کھینچے اپنی سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو زوم کر گیا تھا جہاں وہ پاستا بناتے بار بار اپنی پلکیں بار بار چھپکتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی گہری سرخ نگاہیں ان ہیزل گرے آنکھوں پر تھی جن سے 11 سال کی عمر میں اسے عشق تھا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں کے آگے 21 سال پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ رائنا پھپھو، اس دنیا میں پتہ ہے سب سے خوبصورت کیا ہے؟ آریان خانزادہ نے جنگل میں فٹ بال کھیلتے رائنا خان سے پوچھا جو کرسی پر بیٹھی مسکراتے ہوئے اپنے رجسٹر پر کچھ ڈرا کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ رائنا خان کی اگنورنس پر غصے سے اس کی طرف رہا تھا۔ رائنا کی اگنورنس وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جتنا اس سے محبت کرتا تھا اتنا ہی اسے لے کر پوزیسو تھا۔ رجسٹر کے پیج پر بے حد ہینڈسم سے انسان کا سکیچ دیکھ کر آریان خانزادہ نے رائنا خان کو گھور گھور کر دیکھتے وہ پیج پھاڑ دیا تھا۔ آریان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رائنا خان نے کرسی سے کھڑے ہوتے آریان سے وہ پیج لینے کی کوشش کی جو وہ اپنی مٹھی میں دبوچے کھڑا تھا۔ حاکم خانزادہ۔ آریان خانزادہ نے سنہرے حروف میں اس سکیچ کے نیچے لکھے گئے نام کو پڑھتے رائنا خان پر سرد نگاہ ڈالی تھی۔ آری، وہ پاکستانی ٹیم میں ایک نیا کریکٹر آیا ہے،
وہ میری سہیلی نے کہا اسے ڈرا کرنے کو۔ اور رائنا نے کپ کپاتے لبوں سے کہتے وہ پیج آریان سے لینے کی کوشش کی جو وہ اسی لمحے ٹکڑے ٹکڑے کرتے پھاڑ چکا تھا۔ آری یہ کیا کیا؟ کتنے دنوں سے میں اسکیچ بنا رہی ہوں، جانتے ہو ابھی بھی ویسا نہیں بنا جیسے وہ دکھتا ہے۔ وہ روتی تھی۔ رائنا پپو مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کسی بھی لڑکے کا اسکیچ ڈرا کریں، چاہے وہ کرکٹر ہی کیوں نہ ہو، آپ جانتی ہیں آری loves you so much, you are only mine۔ اور سنجیدگی سے بولتے ہوئے رائنا خان کے ساتھ چپکا تھا۔ رائنا خان جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی تھی، میں صرف اپنی آری کی ہوں۔ رائنا خان نے بھیگا سا ہنستے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ پتا ہے میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ آریان نے شکوہ کیا۔ رائنا نے لب دانتوں تلے دبائے گھاس پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے حاکم خان کے اسکیچ کو دیکھا۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ آریان نے اس کی توجہ بھٹکتے دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ تم؟ رائنا نے اپنی توجہ ان ٹکڑوں سے بمشکل ہٹاتے ہوئے کہا۔ رانگ رائنا پپو، لڑکے خوبصورت نہیں ہوتے۔ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے رائنا کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا ہوتے ہیں پھر؟ وہ ہنستے ہوئے پوری طرح 10 سالہ آریان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ زمین پر پڑے ان ٹکڑوں کو وہ اب بھول چکی تھی۔ کیئرنگ ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، ہینسم ہوتے ہیں، مگر خوبصورت نہیں ہوتے۔ وہ رائنا خان کے ہنسنے پر مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے انداز پر رائنا خان کی ہنسی کی چھنکار میں اضافہ ہوا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ آریان نے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے پر رائنا نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ آپ کی آنکھیں؟ میں نے اتنی خوبصورت آنکھیں کہیں نہیں پائی رائنا پھپھو۔ آریان خانزادہ کی بات پر وہ کھلکھلائی تھی۔ وہ بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں دعا کروں گی آری تمہیں بڑے ہو کر ایسی لڑکی سے لو ہو جس کی آنکھیں میری جیسی ہوں۔ رائنا خان نے آریان کو دیکھتے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا۔ But I don't want any other girl. I want only you. آریان خانزادہ رائنا خان کے کمر میں ہاتھ لپیٹتے اس کے ساتھ پھر سے لپٹا تھا۔ I love you آری so much۔ رائنا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ دادا جان آری ہوں۔ کبیر خان کے پکار پر وہ آریان کو خود سے الگ کرتے بھاگتے ہوئے کارپورٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ آہ! وہ چیختے ہوئے زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ 10 سالہ آریان اس کی چیخ کو سنی انسنی کرتے اسکیچ کے ٹکڑے اٹھائے جنگل میں ایک طرف چلتی ہوئی آگ میں پھینک رہا تھا۔ اسے اسکیچ سے شدت سے حسد ہو رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 21 سال پہلے اس نے 4 لوگوں کو نہیں 5 لوگوں کو کھویا تھا جن سے وہ خود سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ آریان خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتی۔ ان آنکھوں پر گاڑ گیا تھا جن سے وہ شدید نفرت کا وہ دعوے دار تھا جنہیں وہ بار بار چھپک رہی تھی، مگر اس نے پچھلے کتنے گھنٹوں سے اپنی پلکیں نہیں چپکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے پاستا بوائل ہونے پر پانی سٹین کرتے ہوئے دہکتی بھاپ کی آنچ اپنی ہتھیلی پر پڑنے کی وجہ سے ساس پین کو اسی لمحے چھوڑ چکی تھی۔ ساس پین الٹ کر زمین پر پڑا تھا، پاستا زمین پر بکھرا تھا۔ یہ دیکھتے آریان خانزادہ کرسی سے اسی لمحے ٹیک چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ جبڑے بھینچے اسٹرین کو زوم کرتے اس کی ہتھیلی پر لے آیا تھا جسے وہ دوسرے ہاتھ میں جکڑے روتے ہوئے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زمین پر گرے ابلے ہوئے پاستا کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی سب سرخ آنکھیں اس کی ہتھیلی پر تھی جو ہلکی سے سرخی مائل تھی۔ وہ ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارتے اپنی کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے اپنی سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زرمش اپنی نم آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے زمین سے اٹھتے کمرے کی جانب بڑھی۔ کچھ بھی کھانے کا خیال وہ چھوڑ چکی تھی۔ کمرہ اب ٹھنڈک پکڑ رہا تھا، جلتا آتش دان بجھ چکا تھا۔ زرمش سردی سے ٹھٹرتے ہوئے آتش دان کی طرف بڑھتے گھٹنے کے بل بیٹھے زمین پر پڑی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھائے آتش دان میں سیٹ کرنے لگی۔ احتیاط کرنا آگ جلاتے ہوئے، مجھے پورا یقین ہے تم احتیاط کرو گی۔ وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان کی قدر و قیمت نہ جانے۔ وہ لڑکی کبھی جل کر مرنا پسند نہیں کرے گی۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے ہنسنے پر مجبور کر چکے تھے۔ وہ آتش دان پر گہری نگاہیں جمائے ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ ایک دم لائٹ بند ہوئی، پورے گھر میں تاریکی چھائی تھی۔ آریان خانزادہ نے سیلنگ میں ٹیبل سے فون اٹھائے کمرے
ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا، اس گھر کی لائٹ کیوں بند ہوئی ہے؟ وہ فون پر غصے سے گر رہا تھا۔ سر، گریڈیشن میں بارش کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے، اس لیے لائٹ بند ہوئی ہے، ابھی 5 منٹ تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسپیکر پر بھرتی آواز پر آریان خانزادہ نے اپنی دہکتی بے چین نگاہیں اسکرین پر گاڑی جہاں مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ جلدی ٹھیک کرو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ برفیلے لہجے میں غراتے فون ٹیبل پر پٹک چکا تھا۔ وہ اب سیاہ اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا جہاں ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ 5 منٹ نہیں، اسے 5 صدیاں لگ رہی تھی۔ ایک دم لائٹ آئی، وہ اسکرین پر نظر آئی۔ وہ پیچھے کو گھسٹتی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیخیں مار رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ آگ پر نگاہیں جمائے ہنسیانی چیخیں مار رہی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے آریان خانزادہ اس کے لبوں کی جنبش پڑتے ہوئے دہکتا تندور بنا تھا۔ آئی ہیٹ یو ٹو مائی نیفیریس ایکسٹینس۔ وہ ٹیبل پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے دہکتی سانسوں سے شدت کی ریا سے چیخا تھا۔ زرمش لائٹ آنے پر خود پر قابو پاتے جلدی سے آتش دان کی طرف بڑھی تھی۔ لائٹ پھر سے جا سکتی تھی، وہ جلدی جلدی آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرنے لگے۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے، لائٹ پھر سے نہ چلی جائے، وہ جلدی جلدی یہ کام کر رہی تھی۔ چلتے آتش دان کی وجہ سے کمرہ آگ کی سرخی کی وجہ سے مزید روشن ہو گیا تھا۔ زرمش نے زمین پر پڑی شیشے کی بوتل سے تھوڑا سا محلول ان لکڑیوں پر گراتے ماچس جلاتے جلتی تیلیں ان لکڑیوں پر پھینکی تھی۔ آتش دان پھر سے جل اٹھا تھا۔ زرمش آتش دان پر نگاہیں جمائے اب سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ ایک دم وہ زمین سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھتے دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ دروازے کا لاک کھل جانے پر زرمش بے یقین ہوئی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بلڈتھرس بیس مجھے لاک کیے بنا چلا گیا؟ وہ زیر لب بولتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس کا گھر سے نکلتے اپنی پوری قوت لگائے برق رفتاری سے بھاگنے لگی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے اس کا ان جل اٹھا تھا۔ چہرہ شدت سے سرخ ہوا تھا، براؤن بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ وہ برفیلی ہوائیں اپنی ہڈیوں میں اترتے محسوس کرتے ہوئے مزید برق رفتاری سے بھاگنے لگی تھی۔ یکدم وہ بھاگتے ہوئے دریا کے ٹھنڈے پانی میں اپنے قدم رکھ چکی تھی۔ دریا میں قدم رکھتے ہی وہ دریا میں اونھے منہ گر چکی تھی۔ وہ برفیلے پانی میں گرتے اسی لمحے مکمل بھیگی تھی۔ زرمش چیختے ہوئے اٹھی تھی۔ یہاں دریا کی گہرائی بہت کم تھی، مگر وہ جانتی تھی آگے جا کر یہ دریا گہرا ہو رہا ہوگا۔ پانی برفیلا تھا، وہ سردی سے ٹھٹرتے ارد گرد نگاہیں دوڑائے کھڑی تھی۔ دور تک صرف بلند و بانگ پہاڑ نظر آ رہے تھے، آس پاس جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں پانی کی آوازیں دہشت ناک لگ رہی تھیں۔ وہ یکدم دریا سے نکلتے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ بلڈتھرس بیس دروازے کا لاک کیوں کھلا چھوڑ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ زرمش اپنی گیلی آستینوں سے اپنے نم آرس رگڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وہ دروازہ اندر سے لاک کرتے، وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سردی سے کانپتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر روتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے آریان خانزادہ سے گھر میں دیکھتے گہرے سانس لیتے کرسی سے ٹیک لگائے اپنی سب سرخ آنکھیں موند کیا تھا۔ تو پھر نہ سویا ہوگا، شاید پھر رویا ہوگا، آنسو میری پلکوں پہ یوں ہی نہ آیا ہوگا۔ دینا مجھ کو آوازیں یا سن میری آوازیں، گھیرے ہیں مجھ کو یادیں یا سن میری فریادیں، گھیرے ہیں مجھ کو یادیں بن تیرے، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی آریان، میں یہاں خوف سے مر جاؤں گی۔ زرمش کی آواز سماعتوں میں گونجتی اس کی سانسوں میں ہلچل مچا چکی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ دوسرے لمحے وہ آنکھیں کھولتے کرسی سے اٹھا تھا، لیپ ٹاپ بند کرتے وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائے۔ وہ آفس سے نکلتے پوری قوت سے کوریڈور سے بھاگ رہا تھا۔ اپنی جینز کی پاکٹ سے موبائل نکالتے وہ گھر میں لگے کیمروں کی ایکسس موبائل پر حاصل کرتے ہوئے وہ اسکرین پر نگاہیں گاڑ کیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگے اب خاموشی سے پتھرائی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری ہی بس چاہت کی ہے، لکھ آیا عرضیوں پہ تجھ بن جینا نہیں ہے، مجھ میں اب میں کہاں ہوں تجھ میں رہنے لگا ہوں، میں تو اب جی رہا ہوں بن میرے۔ وہ موبائل اسکرین پر نگاہیں گاڑے اب برق رفتاری سے ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تم آریان خانزادہ کی تم رائنا حاکم خان کی بیٹی ہو، یہی قصور تمہارا ہے۔ میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، نہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا سزا میں شامل ہے۔ میرے پاس یہی ٹھکانہ ہے تمہیں رکھنے کا، یہاں تم سیف ہو، بالکل سیف ہو۔
आर्यन खानजादे के लफ्ज समातों में गूंजते इसे साकित किए हुए थे। जरमिश ने सामने दीवार पर लगे छोटे से मिनी वायरलेस कैमरे की तरफ निगाह दौड़ाई थी। दूसरे लम्हे वो सरहद से अपनी निगाहें मोड़ गई थी। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी थी। एक एक करते वो अपने कपड़े उतारते जमीन पर फेंकने लगी। वॉल हैंगर से टॉवल उतारते वो अपने बढ़ना बदन पर लपेट गई थी। आतिशदान के करीब जमीन पर बैठे वो अपनी टांगों को आतिशदान के करीब करते अपने बर्फीले बदन को आग के तपिश पहुंचाने लगी। आतिशदान पर निगाहें जमाते अपने गीले बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते जरमिश ने कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाई थी। अपने बदन को आंच पहुंचाते जरमिश उठते हुए बेड की तरफ बढ़ी थी। बेड पर गिरते वो खुद पर रजाई ओढ़ गई थी। अपने बदन से वो टॉवल उतारते हुए जमीन बोस कर चुकी थी। इसे क्या करना था इसे समझ आ गया था। आर्यन खानजादा तेजी से ड्राइव करते हुए डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल पर निगाहें जमाए हुए था, जहां वो एक एक करते अपने तमाम कपड़े उतारते बेड पर गिरते खुद पर रजाई ओढ़ चुकी थी। वो तो धुंधो तेज अंदाज में ड्राइव कर रहा था। इसे जल्द से जल्द जरमिश के पास पहुंचना था। वो इसे किसी कीमत अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो जितनी तेज ड्राइव कर सकता था वो कर रहा था। वो 1.5 घंटा की ड्राइव 1 घंटे में मुकम्मल करते वहां पहुंच चुका था। अब इसकी गाड़ी चेयर लिफ्ट के पास रुकी हुई थी। मैं आ चुका हूं तुम्हारे पास मेरे नापाक वजूद। वो गाड़ी रोकते सीट से टेक लगाए मोबाइल फोन पर निगाहें गाड़ गया था, जहां वो रजाई में गुरूब थी। वो सीट से टेक लगाए अपनी जीन्स की पॉकेट से लाइटर से सिगरेट जलाए लबों में दबाए मोबाइल स्क्रीन पर गहरी निगाहें गाड़े हुए था, जहां वो वजूद रजाई के अंदर दुबका हुआ था। उस पर निगाहें गाड़े हुए था। रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी। जरमिश रजाई के अंदर जरा सी रजाई ऊपर किए अंदर से झांकते लाइट जाने का इंतजार कर रही थी। अब वो जो कुछ करना था इसे तारीकी में करना था। इसे हर हालत में यहाँ से जाना था। ब्लथरेस बीस की पनाहों से जाना था, वरना वो सजाएं दे देकर से पागल कर देता। उसकी सजाएं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने लाला हैदर खान के पास वापस जाना था। अगर वो इसे न रखता वो कहीं भी चली जाती, मगर इसे वापस ब्लथरेस बीस की पनाहों में नहीं आना था। यहाँ कोई नहीं आ सकता, किसी सूरत नहीं। समझे इस इलाके में मेरी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब तुम यहीं रहोगी। आर्यन खानजादे के लफ्ज़ समातों में गूंजे थे। जरमिश भीगा सा मुस्कुराते हुए अपनी भीगी आंखें हथेली से रगड़ रही थी। इसने खिड़की से एक मर्द और एक यंग सी लड़की को देखा था जो अपनी भेड़ें चराते हुए जा रहे थे। दूर पहाड़ पर कुछ बत्तियां भी जली देखी थी। यानी कहीं से तो रास्ता था इस पहाड़ पर जाने का। वो सारी उम्र पहाड़ों में रही थी, इतनी नाजुक जान हरगिज न थी। वो इन पहाड़ों पर चढ़ सकती थी, अपनी मदद कर सकती थी। ब्लथरेस बीस इसे नहीं चाहिए था। इसके खौफ से इसकी सांसें बंद हो जाती थी। मैं एक दिन तुम्हारी कब्र जरूर बनाऊंगा मेरे नापाक वजूद। तुम्हारे इस डार्क रूम में कब्र बनाऊंगा मेरे नापाक वजूद। आर्यन खानजादा के लफ्ज समातों में गूंज रहे थे। इसकी कब्र बनाने के अलावा कोई लफ्ज इस ब्लथरेस बीस के याद न थे। न इसे यहाँ डर और खौफ से मरना था। वो इस वहशी के दरिंदे के हाथों दी हुई मौत से मरना था। वो मरना चाहती ही ना थी। जिंदगी जितनी भी बेदर्द थी, मगर फिर भी इसे अपनी जिंदगी से प्यार था। इससे कोई मोहब्बत नहीं करता था, मगर फिर भी वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करती थी। एहतियात करना, आग जलाते हुए मुझे पूरा यकीन है तुम एहतियात करोगी। जो लड़की अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान की कदर कीमत न चाहे, वो लड़की कभी जलकर मरना नहीं पसंद करेगी। हाँ हूँ मैं खुदगर्ज आर्यन खानज़ादा। वह रज़ाई के अंदर हलक के बल चीखी थी। नहीं है मेरे नज़दीक किसी की भी जान की कीमत। और क्यों हो मुझसे तो कोई भी मोहब्बत नहीं करता। मेरे लाला करते थे मुझसे मोहब्बत। तुमने इसे भी मुझसे जुदा कर दिया। तुम भी तो खुदगर्ज हो, बेरहम हो, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। पर रज़ाई को दोनों हाथों से जकड़े इसके अंदर गुरूर चीख रही थी। जालिम होना, खुदगर्ज होना क्या एक मर्द की ही फितरत हो सकती है? औरत नहीं हो सकती। तुम, मेरा बाप, वो साहिर खानजादा सब खुदगर्ज थे। वो रज़ाई के अंदर चीख रही थी। आंसू खुश्क हो चुके थे। वो सिर्फ हंसियान ही चीख रही थी। क्या ये मेरा गुनाह है अगर मैं रायना खान की बेटी हूँ? तुम और मेरा बाप मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? जो जुर्म जो मुझसे सरजद हुआ ही नहीं। वो रज़ाई के अंदर से सक रही थी, मगर हेजल ग्रे आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। साहिर शौहर था मेरा, मगर मुझसे ज्यादा होर से मोहब्बत
کرتا تھا، مجھ سے زیادہ اور خوبصورت لگی۔ اس کے پیچھے پاگل ہو گیا، کیا وہ خود غرض نہیں تھا؟ بھول جاتا ہے، اسے اپنا لیتا مجھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اپنے پیار کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ اگر مرد کسی سے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی نامحرم کے عشق سے جڑا رہے تو وہ عاشق کہلاتا ہے کہ اس کا عشق سچا تھا۔ اگر عورت کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے پچھلے شوہر کا نام بھی لے لے تو اس سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ اس کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ میں پوچھتی ہوں کس نے بنائے یہ ضابطے، یہ قانون، جس میں قصوروار صرف عورت ہوتی ہے، سزا صرف عورت کو کیوں ملتی ہے، مرد کو کیوں نہیں ملتی؟ کبھی سنسار کر کے کبھی اسے ستی کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ایک دم وہ ساکت ہوئی، کس سے پوچھ رہی ہوں؟ کوئی بھی تو نہیں یہاں۔ وہ بھیگی ہنسی ہنسنے لگی، اب وہ ہنستے ہوئے رک گئی تھی۔ اس کی ہڈیوں میں بھی خوف اترا تھا، ہر طرف اسے گھر میں جیسے سائے سے محسوس ہو رہے تھے، کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دن بھی یہاں رہتی وہ خوف سے ہی مر جاتی۔ اسے نہیں مرنا تھا، اس جگہ سے نکلنا ہی تھا۔ ایک دم اسے اپنے نیچے کوئی ہارڈ چیز محسوس ہوئی۔ زرمش نے اپنی کمر کے نیچے سے اس چیز کو نکالا۔ وہ موبائل فون تھا۔ وہ بے یقین ہوتے خود پر سے رضائی اتارتے اٹھ کر بیٹھی تھی، موبائل اسکرین پر نگاہیں گاڑے آریان خانزادہ کے برہنہ وجود کو دیکھتے اپنی نگاہیں سرعت سے پھیر گیا تھا۔ وہ اس کے لیے اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت عورت تھی۔ اسی عورت کے جسم کے ہر خطوط کو وہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد بہت گہرائی سے دیکھ چکا تھا، ورنہ اس نے کبھی کسی عورت پر دوسری نظر ڈالنا تو دور کی بات، پہلی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے یہ بھی اسے 31 سال کی عمر میں پتہ چلا تھا۔ مرد عورت کے عشق میں کیوں مارنے پر اتر جاتا ہے یہ بھی اسے اسکرین پر نظر آنے والے نازک وجود کو دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ وہ اپنی دہکتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس پر پھر سے گاڑ گیا، جو بے پرواہی سے موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کسی کو فون کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ سزائیاں مسکراتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے اس پر سے اپنی سب سرخ نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اس کے ایک ایک خطوط کا جائزہ لے رہا تھا۔ لالا، زرمش زیر لب بولتے بار بار حیدر خان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر وہ اسی لمحے بند ہو جاتا تھا۔ بیل تک نہیں وہ پا رہی تھی۔ اوہ، تو اس وحشی درندے نے لالا کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے۔ زرمش نے موبائل کو دیکھتے شعلہ بار لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ آریان خانزادہ کے لبوں کی جنبش کو دیکھتے اس کے لفظوں کو سمجھتا تنزیہ مسکرایا، مگر اپنی بیوی کا شعلہ بار و شعلہ جواں روپ انداز دیکھتے وہ محفوظ ہوا تھا۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں میں دبائے ایک ایک کر کے اس کے ایک ایک ایکٹ پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ بابا کا نمبر ملاؤں کیا؟ زرمش نے زیر لب کہتے حاکم خان کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے بہتی نمی پھر سے اس کے گالوں کا حصہ بنی تھی۔ اسے تو حاکم خان کا نمبر آتا ہی نہیں تھا۔ وہ نمبر تو کبھی اس کے موبائل میں تک سیو نہیں رہا تھا۔ کبھی اسے اپنے باپ کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی، یا پھر ضرورت بہت بار پڑی تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اسے آواز نہ دے سکی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے گالوں پر بہتے آنسو پھر سے بے دردی سے سگ رگڑ رہی تھی۔ اب وہ ایک اور نمبر ڈائل کر رہی تھی، اس کی سہیلی کا بھائی فرمان رضا، بہت بڑے جاگیردار کا بگڑا ہوا بیٹا، جو اس کے عشق میں بری طرح گرفتار تھا، مگر ساحر خان کی منحوکہ ہوتے اس نے اسے کبھی منہ لگایا ہی نہ تھا۔ ساحر خان کو بتانے پر ساحر خان کے گنڈے بھیج کر اس کا کافی ٹھکائی کروائی تھی۔ اور ساحر خان کی پاور سے واقف ہوتے ہوئے اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا۔ وہ اسے ڈیفرنٹ نمبر سے بہت بار بہت زیادہ کالز کر چکا تھا۔ زرمش نے نمبر یاد کرتے ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ آریان خانزادہ نے موبائل اسکرین پر دیکھتے اپنے دوسرے موبائل کو دیکھا، جہاں زرمش کے موبائل سے ہر کال ہر میسج ڈائیورٹ ہوتے اس کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا تھا۔ زرمش کا فون اس نے ٹیپ کیا ہوا تھا۔ آریان خانزادہ حیرانگی سے اس نمبر کو دیکھ رہا تھا۔ مردانہ آواز پر آریان خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ رنگت نے اسی لمحے آگ کی سرخی پکڑی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے وہ نمبر ڈریسنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنے ٹیم کے ایک ممبر کو بھیجا۔ اس نمبر کے بارے میں جلدی سے مجھے مکمل انفارمیشن بھیجو۔ وہ میسج کرتے اپنا فون ڈیش بورڈ پر اچھالتے دوسرے فون سے اپنی مضبوط ہاتھ کی انگلیاں مضبوط کرتے اس کان پر لگائے ہوئے نگاہیں سامنے ڈیش بورڈ میں رکھے موبائل ہولڈر میں لگے موبائل اسکرین پر تھی۔
जहाँ मुनासिब वजूद अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ फ़ोन कान से लगाए हुई थी। फरमान, सरमिश ने हिचकी लेते आर्यान खानजादा के आईब्रो तने थे। वो जलता सिगरेट हथेली में दबा गया था। सरमिश, स्पीकर पर आवाज गूंजी। मर्दाना आवाज पर आर्यान खानजादा के सांसों में आग दहकी थी। वो जरमिश की एक पुकार पर ही इसकी आवाज पहचान चुका था। मैं जरमिश। वह बेड से उठ चुकी थी। स्क्रीन पर अब वो मुकम्मल तौर पर आया थी। जरमिश की निगाहें सामने लगे कैमरे पर पड़ी थी। वो जल्दी से बेडशीट खींचकर उतारते हुए इसे खुद पर लपेट गई थी। ये देखते आर्यान खानजादा भड़बड़ चला था। यानी इसे अच्छी तरह अंदाजा था इस घर में कैमरे लगे हैं। इसका खुद को यूं से छुपाने पर भी वो उछल उठा था। मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जरमिश ने एक बार फिर से कैमरे की तरफ देखा था। इसे यकीन था वो वहशी दरिंदा से ही देख रहा है, मगर शायद फरमान इसकी मदद कर सकता था। वो एक बिगड़ा हुआ रईस खानजादा था, शायद इसे इधर से निकाल देता। हो सकता हो आर्यान ने फ़ोन टैप न किया हो। इसे यह ख्याल भी आया था। पहले इसने कभी इसका फ़ोन टैप नहीं किया था। वो सिर्फ कैमरों से ही इस पर नज़र रखे हुए हो। वो ये सब सोचते फरमान से मदद मांग रही थी। क्या हुआ तुम्हारी इस आशिक साहिर खान को? लगता है इसने तुम्हें छोड़ दिया जो इस आशिक की ज़रूरत पड़ गई। फरमान भारी आवाज़ में बोलते हंसा था। आर्यान खानजादा के दिमाग की रगें आतिश फिशा मादे की तरह फटी थी। वो आंखें होते स्क्रीन पर नजर आते अपने नापाक वजूद पर आंखें सख्ती से गाड़ गया था। मदद कर सकते हो तो बताओ मुझे फरमान। जरमिश की इल्तिजाई आवाज़ पर फरमान ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखते सोफे के साथ टेक लगाए टांग पर टांग जमाए हंसते हुए अपनी घनी मूंछों पर उंगलियां फेर गया था। जरमिश की खूबसूरत वजूद इसकी निगाहों के सामने आया था। कैसी मदद, क्या हुआ है तुम्हें? फरमान ने अपनी हालत पर बमुश्किल काबू पाते संजीदगी से इस्तफसार किया। मैं कलाम में कहीं हूँ, मगर मुझे भी नहीं पता मैं एग्जैक्ट किस जगह पर हूँ। क्या तुम इमीडिएटली मेरी मदद कर सकते हो? मतलब तुम यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट भेज सकते हो? सरमिश की बात पर फरमान का बुलंद व बांग कहका जारी हुआ था। मैं एक जागीरदार का बेटा हूँ, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं जो हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट भेज दूँ। वो फ़ोन पर इसका मजाक उड़ाते हंस रहा था। सारी कन्वर्सेशन सुनते आर्यान खानजादा स्क्रीन पर निगाहें गाड़े मुसलसल मुठ्ठियां भींचे हुए था। नहीं कर सकते तुम मेरी मदद? वो कैमरे की तरफ देखते अब हिचकी ले गई थी। जानती थी वो ब्लट्रस बीस इस पर अच्छी तरह नजर रखे हुए है। वो अब सबकी क्या वजाहत देगी। वो चकराते वजूद के साथ सोच रही थी। कर सकता हूँ तुम्हारी मदद, लोकेशन भेजो, सब कुछ हो जाएगा। वो गहरा मुस्कुराते हुए बोला। सच में? सरमिश चादर को खुद पर मजीद अच्छी तरह लपेटते बेयकीन हुई थी। तुम फिक्र ना करो, पूरी पुलिस फोर्स भेजूंगा तुम्हें बाजियाब करवाने के लिए। जब तक इस साहिर के साथ थी मैं तब भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था, मगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब तुम मेरे पास खुद आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन कान से लगाया आर्यान खानजादा की बंद मुट्ठी की कड़कड़ाहट बखूबी सुनाई दी थी। पूरे वजूद की रगें जाहिर हो रही थी। वो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किए हुए था। तो तुम सच कह रही हो? शर्मिश पे यकीन थी। 1 मिनट बाहर बेल हुई है। इस्लामाबाद में बैठे अपने लग्जरी अपार्टमेंट में मौजूद फरमान फ़ोन हाथ में पकड़े हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। सर, हम ब्यूरो से हैं। सिविल कपड़ों में मलबूस खड़े ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए हथकड़ी फरमान के सामने लहराई। व्हाट? वो तहीर सता हुआ था। द मोस्ट डेंजरस ऑफिसर AK वेलकम्स यू। आर्यान खानजादा का फ़ोन पर कहकर गूंजा था। फरमान और जरमिश फ़ोन पर सुनते साकत से हो गए थे। फरमान और जरमिश की समातों में वहशी कहके गूंज रहे थे। सामने खड़े सिविल कपड़ों में मौजूद ऑफिसर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जरमिश के हाथों से फ़ोन गिर चुका था, साथ ही बेडशीट छूटते ज़मीन बोस हुई थी। अब जरमिश अब रुकती सांसों और खौफजदा निगाहों से कैमरे पर निगाहें जमाई हुई थी। जमीन पर गिरे फ़ोन से अभी भी कहकों की आवाज़ आ रही थी। वो भागते हुए बेड पर लेटते रज़ाई के अंदर गुरूब हो चुकी थी। आर्यन खानज़ादा स्क्रीन पर अपने सर से निगाहें गाड़े पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड पर मुक्का मारते लब खींचे हुए था। समिश रज़ाई के अंदर पसीने से तर हो रही थी। रात बीतती जा रही थी और रज़ाई के अंदर बेहिस और हरकत लेती हुई थी। आतिशदान बुझ चुका था। वो आंखें खोले रज़ाई के अंदर
आती रोशनी पर निगाहें गाड़े हुए थी। वो पूरी पसीने में डूबी हुई थी। एकदम रजाई के अंदर तारीकी छाई थी। सरमिश से लम्हे रजाई खुद से उतारते हुए उठकर बैठी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जल्दी से बेड से उठते दीवार को हाथों से टटोलते अपनी मतलूबा चीज ढूंढ रही थी जो दीवार के साथ रखी इसने देखी थी। इसके हाथ अपनी मतलूबा चीज तक पहुंच चुके थे। वो लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठाए सामने की सीट में बुरी तरह बढ़ी थी। वो इस दीवार से वहां तक अपने कदम पहले ही माप चुकी थी कि कितने कदमों पर वो कैमरा नस्ब था। आह! जरमिश ने आगे बढ़ते चीखते हुए पूरी कुव्वत से दीवार पर वो डंडा मारा था। वो अंधेरे में चीखते हुए दीवार पर डंडे मारती जा रही थी। जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। जरमिश ने जल्दी से जमीन पर बैठते हुए इसे हाथों से टटोला। वो कैमरा ही था। जरमिश ने जमीन पर ही घुटनों के बल बैठे मोबाइल की तलाश किया। मोबाइल भी इसे मिल चुका था। जरमिश ने इसे पकड़ते इसे उल्टा करके बेड पर रखते इस पर रजाई थी। जब तक वो दूसरा कैमरा डिस्ट्रॉय न कर देती इसे इस कमरे में रोशनी नहीं चाहिए थी। वो जमीन से उठते डंडे के सहारे कदम गिनती बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो ये स्टेप भी पहले से गिन चुकी थी। दरवाजे तक पहुंचते इसने चीखते हुए दरवाजे के ऊपर दीवार पर नस्ब कैमरे पर वो डंडा पूरी कुव्वत से मारा था। आह! वो चीखते हुए दीवार पर डंडे मारते ही थी। यहाँ पर मेरी कैमरा लगा था। वो दीवार पर ज़रबे लगाते हुए डंडा वहीं पर फेंकती कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो अंधेरे में मुंह के बल गिरी। आह! वो दर्द से कराह कर रह गई थी। घुटनों पर चोट आई थी। वो वैसे ही रेंगते हुए आगे बढ़ी थी। आतिशदान को हाथों से टटोलते हुए उसकी लकड़ियां सेट करते माचिस तलाशते आग लगा चुकी थी। कमरे में आग और रोशनी दहकी थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी। वो जल्दी से उठते वॉल हैंगर की तरफ बढ़ी थी जहां आर्यान खानजादा की स्याह गरम जर्सी शर्ट लटकी हुई थी। जरमिश ने इसे अच्छी तरह चेक करते पहना था। अब वो वॉल हैंगर के साथ लटके स्याह गरम पाजामे को पहन रही थी। हैंगर से मफलर उतारते हुए वो अपनी गर्दन में अच्छी तरह लपेट चुकी थी। लाइट अब आ चुकी थी। कमरा पूरी तरह रोशन हुआ था। जरमिश जल्दी से खिड़की की तरफ बढ़ी। ब्लाइंडर ऊपर करते देखा सुबह की सफेदी पहाड़ों पर उतर रही थी। वो ब्लाइंडर गिराते जल्दी से जमीन पर रखे शीशी के इस महलूल की तरफ बढ़ी जो लम्हों में आग भड़का देता था। वो शीशी उठाए इसे खोलते इसे बेड पर हर जगह फेंक रही थी। जरमिश ने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाए इसे बेड पर फेंका था। बेड ने इसी लम्हे आग पकड़ी थी। वो भागते हुए बाहर पड़ी थी। काउंटर के पास नीचे एक छोटा सा सिलेंडर पड़ा था जिसे वो दोनों हाथों से रोल करते कमरे की तरफ धकेल चुकी थी। वो वहां पर खड़ी गुलाबी आंखों से कमरे में तेजी से भड़कती आग को देखते गहरी सांसें ले रही थी। एहतियात करना आग जलाते हुए। मुझे पूरा यकीन है तुम एहतियात करोगी। जो लड़की अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान की कदरों कीमत न जाने वो लड़की कभी जलकर मरना पसंद नहीं करेगी। आर्यान खानजादा के लफ्ज समातों में गूंजते इसके लबों से कहकर बरामद कर गए थे। वो तेजी से भड़कती आग को देखते हंसती ही जा रही थी। मुझ जैसी खुदगर्ज लड़की इस आग में जल भी सकती है। जब तक तुम यहाँ पहुंचोगे सब जलकर राख हो जाएगा। इस बची कुची राख में तुम्हें जरमिश खान के डीएनए तक नहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी शिद्दत से यह आग जलेगी कि सब राख हो जाएगा। वो तलखी से मुस्कुराते हुए अपने आरस बेदर्दी से रगड़ गई थी। वो भड़कती आग को देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। आग सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी। एक धमाका होना था। सब कुछ खत्म। वो भीगा सा हंसते हुए दरवाजे की तरफ रुख मोड़ते दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकल आई। दरवाजे का आउट मीटिंग लॉक बंद हो चुका था। इसके बाहर निकलने पर जोरदार धमाका हुआ। घर से मजीद दहकती चिंगारियां उठी थी। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सरमिश बिना किसी देर के पूरी कुव्वत से इसकी तरफ भागने लगी जहां इसने कल सुबह एक मर्द और एक लड़की को भेड़ चराते हुए देखा था। आर्यन खानजादा अपने सर सुर्ख निगाहें स्क्रीन पर गाड़े हुए था। लाइट आ चुकी थी मगर इसके स्क्रीन तारीख दिखाई दे रही थी। लाइट नहीं आई क्या अब तक? आर्यन तीसरी मर्तबा फ़ोन करते गुर्राया। सर लाइट कब से आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हैं तो मैं वो कॉटेज देख आता हूँ मगर यहाँ ग्रेड स्टेशन में वहाँ की सप्लाई ठीक है। तमाम पावर ऑन है।
ग्रेड स्टेशन का वर्कर फ़ोन पर संजीदगी से बोला था। मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं। चेयर लिफ्ट ऑन करो, मैं आ रहा हूँ। आर्यन खानदादा बर्फीले लहजे में हुक्म देते गाड़ी से उतरते हुए तेज़ी से भागते हुए मोबाइल हाथ में पकड़े चेयर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मेरे नापाक वजूद, अगर तुमने कुछ भी किया हुआ। वो लिफ्ट में दाखिल होते इसके ग्लास वॉल पर हाथ से पूरी कुव्वत से मुक्का मारते हुए चीखा था। मोबाइल स्क्रीन अभी भी तारीख थी। वो इन कैमरों से एक्सेस खो चुका था। ये कैसे नामुमकिन था आखिर? इस छोटे से कॉटेज के दोनों कैमरे बैक वक्त खराब हो जाए। सुर्ख आंखें चेयर लिफ्ट से नजर आते गहरे दरिया पर जमाए हुए था। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती आर्यन, मैं यहाँ खौफ से मर ही जाऊंगी। सरमिश की आवाज़ समातों में गूंजते इसे जैसे पागल कर रही थी। वो कुछ मिनटों से नजर से ओझल हुई थी। वो मर रहा था। चेयर लिफ्ट रुकी। वो जल्दी से इसे छलांग मारते हुए अपने सिल्की नमज़दा बालों को सर दाएं बाएं हिलाते झटक गया था। जब जब इसकी सांसें दहकती थीं वो पसीने में निचड़ जाता था। आज इन सांसों में ऐसी आग दहक रही थी जिसकी तपिश की कोई हद न थी। वो पूरी कुव्वत से भाग रहा था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। वो ब्लू जीन्स पर स्याह तंग सी सैंडो पहने इसी पर स्याह गर्म जैकेट पहने हुए था। वह बर्क रफ्तारी से आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय करते हुए पहुंचा था। इसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। घर की तरफ बढ़ते इसके कदम रुक चुके थे। वो साकत हुआ था। दूसरे लम्हे वो पीछे को बुरी तरह लड़खड़ाया था। इसका वजूद पूरा पसीने में नहलाया था। वो पूरा कॉटेज आग के शोलों में लिपटा हुआ था। वो गहरे सांस लेते लड़खड़ाते कदमों से बेयकीनी से वो कॉटेज देख रहा था जिससे आग की लिपटें उठ रही थी। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वो मुश्किल सांस लेते इस घर को भीगी सुर्ख आंखों से देख रहा था। इस बेरहम आग में इसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मिसेस खान। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े आसमान की तरफ देखते चीख रहा था। मेरे नापाक वजूद। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखते चीख रहा था। आर्यन खानदादा के दिल का राज दर्द कर्द में डूबी चीखें पहाड़ों को हिला रही थी। वो रो रहा था तब चीख रहा था। अपने बालों को नोचते आसमान को देखते से पुकारते चीख रहा था। मिसेस खान। वो चीखते हुए पथरीली जमीन पर सजदे में झुक चुका था। कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे लिख दे इसे। वो सजदे में झुके चीखें मार कर रो रहा था। देना मुझको आवाज़ें या सुन मेरी आवाज़ें, घेरे हैं मुझको यादें या सुन मेरी फरियादें, घेरे हैं मुझको यादें बिन तेरे। वो सजदे से उठते दहकती आग को देखते बुरी तरह रो रहा था। दिलखराश चीखें मार रहा था। एकदम वो जमीन से उठते चलते दहकते घर की तरफ भागते हुए बढ़ा। वो लकड़ी का दरवाज़ा इसकी तरफ बढ़ते इस पर अपना भारी बूट मार गया था। लकड़ी का दरवाज़ा अध खुला, दरवाज़ा अंदर की तरफ गिरा था। आग के भड़कते शोले आर्यन खानज़ादा की तरफ लपके थे। वो दोनों बाजू अपने चेहरे पर रख चुका था। तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम में होना चाहूँ। वो इस आग में जल रही है ये सोचते आर्यन खानज़ादा की चीखें बढ़ती जा रही थी। दिल ने इबादत की है, तेरी बस चाहत की है, लेकिन आया अर्जियों पे तुझ बिन जीना नहीं है। मिसेस खान। वो चीखते हुए से पुकारते हुए अंदर की तरफ बढ़ा था। आग इसकी जैकेट के पीछे से पकड़ चुकी थी। वो दीवार के साथ लगते इस भड़कती आग को बुझाने लगा। दरवाजे के साथ इस हिस्से को आग ने अभी पूरी तरह नहीं पकड़ा था। बेड वाले हिस्से में आग की शिद्दत से जल रहा था। मिसेस खान। वो चीखते बुरी तरह खांसते हुए सरमिश को पुकार रहा था। वो इसी बेड पर लेटी हुई थी जिसके गिर्द बेरहम आग दहक रही थी। आर्यन खानज़ादा तेजी से भागते हुए अंदर कमरे में दाखिल हो चुका था। ऊपर से गिरता लकड़ी का बाला आग से जलता हुआ इस पर गिरा था। मिसेस खान। वो चीखते हुए जमीन पर गिर चुका था। लकड़ी का बाला आर्यन खानज़ादा के पुष्ट पर गिरा था। वो बुरी तरह खांसते चीखते हुए बेड की तरफ देख रहा था। इसकी सब्ज आंखों से आंसू बह रहे थे। लकड़ी के भारी बाले के नीचे से वो निकल नहीं सका था क्योंकि इसके ऊपर एक और चलता भारी लकड़ी का बाला गिरा था। हर तरफ आग ही आग थी। मिसेस खान। वो बेड की तरफ अपना हाथ किए शिद्दत से चीखते हुए रो रहा था। सावियार खानज़ादा इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में लिए गहरी नींद सोते उठ चुका था। पूरे बदन में खुद के साथ लिपटे नाजुक वजूद की तलब अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी। सावियार खानज़ादा का हाथ बेबाकी से इसके बरहना कमर से होता है इसके जिस्म के नशेब फराज को पूरे हक से छू रहा था।
اس کے سوئے ہوئے وجود سے اپنی شرٹ رات کے پہر اتار کر زمین بوس کرتے، اسے اپنے سینے میں کرتے، خود کے ساتھ لپٹاتے۔ اس پر اچھی طرح کمبل دے چکا تھا۔ جب سے اسے بخار ہوا تھا، اس پر اپنی ٹانگ رکھتے اسے تکیے کی طرح دبوچے، اس پر اپنا وزن ڈال کر نہیں سوتا تھا۔ اب وہ اس کی نازکی کا احساس کرتے اسے اپنے سینے سے لپٹا لیتا تھا۔ جانتا تھا وہ اس کا وزن خود پر بمشکل ہی برداشت کرتی ہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے مزید شدت سے خود کے ساتھ لپٹاتے اس کی نازکی اپنے چٹانی سینے پر محسوس کی۔ اس کے بدن کی ہیٹ اب نارمل تھی۔ رات اچھی ڈائٹ اور نیند پوری ہونے کی وجہ سے عائش کے بدن کی ہیٹنگ اب نارمل تھی۔ کل اس نے جو کیا وہ زاویار خانزادہ ابھی تک بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو کھانا کھانے کے اسی لمحے بعد بیڈ پر کمبل لیے گہری نیند سو چکی تھی، مگر وہ کافی دیر تک شاور لیتے اپنا غصہ کنٹرول کرتا رہا تھا۔ غصہ سینے میں جلتی آگ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا کافی دیر تک صرف سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس سگریٹ پھونکتے اپنا غصہ اتارنے کی ناکام صحیح کرتا رہا تھا۔ غصہ اشتعال اسی بات کا تھا کہ وہ اس کی عورت ہوتے اس کے ناک کے نیچے ہی کھیل کھیل گئی۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت اس کے ساتھ ہی شطرنج رچ گئی۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا دہک رہا تھا۔ ارتضیٰ خان کا ایک موبائل اس کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو چکا تھا، دوسرا موبائل وہ کھائی سے نیچے پھینکتے تباہ کر چکی تھی۔ یہ بات بھی اسے شدید اذیت سے دوچار کر چکی تھی۔ ارتضیٰ خان سے جڑے بہت سے یادگار لمحات اس نے موبائل میں ہو سکتے تھے۔ اس کی عادت تھی وہ اپنے موبائل میں کوئی تصویر نہیں رکھتا تھا۔ ارتضیٰ خان کی گنی چنی ہی تصویریں اس کے پاس تھی۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھ عائش کے کمر پر سرسراتا سختی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ رخ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی کمر کو مٹھی میں بے دردی سے بھر رہا تھا۔ آج اس کی عورت، اس کی بیوی، جسے وہ کچھ سمجھتا نہیں تھا، تھپڑ کے بغیر وہ کم ہی اس سے بات کرتا تھا۔ اس پر دہشت کی دھاک بھی وہ اچھی طرح بٹھا چکا تھا، پھر بھی اتنی دلیری تھی، اتنی مکاری، وہ اسے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے جیسے سوچ رہا تھا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی رات سے وہ اسے سزا نہ دے سکا تھا جس کے نزدیک وہ حقدار تھی۔ سردار زاویار خانزادہ کے ساتھ شطرنج رچنے والوں کو وہ اپنے بوٹ کی دھول جب تک نہ چٹا لے اسے چین نہیں آتا تھا۔ وہ تو جواباً ہی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اس کی نفرت بھری گلابی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ وہ ہچکیاں بھرتے اسے کس طرح دیکھ رہی تھی، یہ یاد آتے ہی زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا یوں اپنی آنکھوں میں گڑنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں تہری نفرت برداشت ہو رہی تھی۔ وہ اس عورت کو تب تک اپنی مٹھی سے نکلتا برداشت نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ خود اسے آزاد نہ کر پاتا۔ وہ جبڑے بھینچتے اس کے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھوں کی سختی وہ اور اسے خود میں شدت سے سمانے پر عائش کی آنکھ کھل چکی تھی۔ عائش کے اوپر ہوتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی، وہ ماتھے پر بل ڈالے سے سرخ ڈورے تیرتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش نے اپنی نیلی گلابی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے سسکی بھرتے اس کے حصار سے دور ہونا چاہا۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے اتنے قریب کیے ہوئے تھا کہ عائش کی نازک ناک کی ٹپ زاویار خانزادہ کی اونچی مغروریت سے اٹھی ہوئی ناک سے بس ہو رہی تھی۔ دونوں کی پرتپش سانسیں ایک دوسرے کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ اب دیکھو مجھے ویسے جیسے رات کو دیکھ رہی تھی، وہ گراتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑے سلگتے لہجے میں بولا تھا۔ عائش لبوں سے نکلتی اپنے سسکی پر قابو پاتے اس کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑواتے، اپنی نیلی نفرت آمیز نگاہیں اس کی آنکھوں میں شد و مت سے گاڑ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں نیچے کرو، اور اس کی نیلی آنکھوں میں خود سری نفرت دیکھتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ پھر وہ برداشت نہیں کر پائی۔ عائش اس کی دہاڑ پر اس کی گرفت میں بہت بری طرح کانپی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آئندہ تم نے میری آنکھوں میں دیکھا تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کی جھکی پلکیں دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں گرایا۔ عائش اس کے سینے پر اس کے حصار میں قید نظریں چکائے ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جواب دو۔ وہ اس کی خاموشی پر لفظ چبا گیا تھا۔ اوکے، عائش نے نظریں چکائے آہستگی سے کہا۔ انگریزی نہیں، میں نہیں میری جان، پشتو میں بولو۔
تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم ایک پٹھان کے پناہوں میں آ چکی ہو۔ وہ اس کے سنہری بالوں کو سختی سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ وہ نیلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا تھا، یا پھر ان میں وہ نفرت کے علاوہ ڈر خوف دیکھنے کا تمنائی تھا وہ جو پہلی رات سے دیکھتے آ رہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زاویار خانزادہ اس کے لمبے سلکی بال اپنے ہاتھ میں بے دردی سے لپیٹتے، سائڈ ٹیبل سے لائٹر پکڑتے اس شعلہ دہکا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں زاویار؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں سراسیمگی دیکھتے پوچھا۔ مقابل کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے اس کے جلتے سینے پر ٹھنڈے پانی کے چینٹے پڑے تھے۔ وہ اسے سلکی بالوں کو مزید سختی سے جکڑے لائٹر دور اچھال گیا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا جانے من، نہ کبھی کچھ کروں گا۔ تمہیں اپنی پہلی رات میں بہت کچھ سمجھایا تھا، آج پھر سے سمجھاتا ہوں۔ اس کے بالوں کو چھوڑتے نرمی سے اس کے گال پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ جہاں کل رات تھپڑ مارا تھا اس کی انگلیوں کا نشان بری طرح سبز تھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اپنا نچلا لب بری طرح کاٹ گئی تھی۔ مجھے بتاؤ، جب تم خاموشی سے میرا ہر حکم مانتی ہو میں تم پر ہاتھ اٹھاتا ہوں کیا؟ زاویار خانزادہ نے اس کے گال پر مزید نرمی سے انگلیاں پھیرتے نرمی سے سوال داغا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں روبوٹ کی مانند ہوں گی؟ آپ کا ہاتھ مجھ پر نہیں اٹھے گا؟ عائش نے جواباً بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں ایسے نہیں لگتا کیا؟ زاویار خانزادہ نے جواباً پھر سے سوال کر ڈالا۔ عائش اب اسے خاموشی سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح لرز رہی تھی، جس طرح وہ اس کے اوپر لیٹی تھی۔ مقابل کے بدن میں تبدیلیاں اور جسم کی بڑھتی تپش سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی سوال جواب کے بعد وہ اس کے جو جوابات کا غصہ کیسے اتارے گا۔ جب دو نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، جواب دو ورنہ ہاتھ اٹھاؤں گا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں ٹہرا خوف دیکھتے محفوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ وہ اسے کیوں ڈر رہی تھی وہ جانتا تھا۔ وہ مزید بے باکی سے اسے خود کے ساتھ لپٹاتے اس کی کمر پر اپنی ایک ٹانگ رکھ گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے کا تعلق میری فرما برداری سے نہیں۔ عائش اس کی طرف دیکھتے بھی کہ لہجے میں بولتی سسکی لے گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے بے باکی سے اسے چھوتے اس کی نیلی آنکھوں میں محفوظ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر کس سے ہے؟ زاویار خانزادہ نے اب کی بار محفوظ ہوتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کی نیلی آنکھیں سے بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ میرے کمزور ہونے سے اور آپ کے طاقتور ہونے سے۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ عائش نے اس کے کہکے پر بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کل رات کے اثر دکھانے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے تم کمزور ہو؟ اگر تم جیسی دو تین اور کمزور عورتیں اور ہوں تو سرداروں کی تو واٹ لگ جائے گی۔ وہ پشتو میں بولتے تنزیہ مسکراتے ہوئے پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ اب وہ کہکا لگانے کے بعد رکا نہیں تھا، اس کی طرف دیکھتے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ عائش اسے ایک ٹک بغور دیکھ رہی تھی۔ مقابل بے تحاشا سحر انگیز تھا۔ ابھی بھی ہنستے ہوئے اس کی جان لیوا پرسنالٹی مزید جان لیوا لگ رہی تھی۔ اس کی طرح اس کی ہنسی بھی خوبصورت تھی۔ وہ اتنا سحر انگیز تھا، اتنا ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ عائش نے اسے بار بار شاور لیتے دیکھا تھا، خود کا خیال رکھتے دیکھا تھا، کمرے میں پش اپس بھی لگاتے دیکھا تھا۔ عائش کی نگاہیں اب اس کے چٹانی سینے پر تھی، جہاں براؤن بال اس کے مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ مگر اسے یہ مرد پھر بھی خوبصورت نہیں لگتا تھا، اسے دیکھ کر دل نہیں دھڑکتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی نیلی آنکھوں کا خود کا گہرائی سے معائنہ کرتے دیکھتے اب گہرا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی دل سماتی پرسنالٹی سے بخوبی واقف تھا، اسے کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کی عورت، اس کی بیوی اسے نظر انداز کر دے یہ ناممکن تھا۔ بے شک اس کی باہوں میں قید عورت دوسری عورت سے کافی الگ تھی، مگر تھی تو ایک عورت ہی جسے خود پر اختیار نہ تھا۔ اس کی پناہوں سے دور جا سکتی تھی، اسے چھوڑ بھی سکتی تھی، مگر اسے کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ مغرورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں میں پشتو میں بولے ہوئے بے حد جان لیوا لگتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مغرورانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے بولا۔ اس کی بات پر اب عائش کی ہنسی کی گونجی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مدھم سا ہنستے نگاہیں چکا گئی۔ عائش کی تنزیہ ہنسی پر زاویار خانزادہ کے لب بری طرح بھیجے تھے۔ وہ اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے تیش و عالم سے اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹہرے سوال کو پڑھتے بھیگی سی مدھم ہنسی تھی۔ وہ مزید سختی سے اس کے بال جکڑ گیا تھا، جانتی تھی وہ اس کی ہنسی کی بابت جان کر رہے گا۔ وہ نہ بتاتی تو تھپڑ مار کر جواب لے لیتا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے بال جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ سوالیہ نگاہیں گاڑی۔
مرد کا حسن جان لیوا نہیں ہوتا، بلکہ مرد کی محبت جان لیوا ہوتی ہے، جس کے سحر میں عورت جکڑتی ہے۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کے پناہوں سے نکلنا چاہا۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ مرد کا بہت کچھ جان لیوا ہوتا ہے، محبت نہ صحیح، نفرت ہی صحیح۔ جان تو میں تمہاری نکال کر رہتا ہوں، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے تمسخراتی لہجے میں بولتے۔ اس کے چہرے کی نقوش کو سلگا گیا تھا، وہ اس کے نقوش کو نرمی سے چومتے اس پر اپنی تپتی سانسیں چھوڑتے سلگا رہا تھا، مگر خود اس کے جواب پر اندر تک سلگ کر رہ گیا تھا۔ ہمت نہیں زاویار، عائش نے اسے دیکھتے التجائیہ فریاد کی تھی۔ یہ تو تمہیں کل وہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میری جان کہ تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہی ہو۔ اب تم ہمیشہ یاد رکھو گی کہ تم سردار زاویار خانزادہ کی بیوی ہو، اس کی عورت۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے چنتے اس کی گردن پر جھکے اس کے داغدار گردن کو مزید داغدار کرنے لگا۔ عائشہ آنکھیں میچے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچی تھی، اس کے ہاتھوں کو بیڈ شیٹ سے چھڑواتے ہوئے اس کی گلائیاں اوپر کی جانب تکیے پر لگاتے اسے اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ عائش نے بے بسی سے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ کس میں؟ زاویار کے حکم پر عائش نے سرنفی میں ہلایا تھا۔ کس میں؟ وہ اس کے انکار پر مشتعل ہوتے دہاڑ اٹھاتا۔ عائش نے اس کے دہاڑ پر کپکپاتے ہوئے اسی لمحے اس کے لبوں کو اپنے لبوں پہ پیوست کیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی کلائیاں چھوڑتے اسے اپنے سینے پر کرتے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ عائش اس کے لبوں سے لپٹتی اس کی شدت سے کس کر رہی تھی، وہ اس کی بات نہ مان کر اس کے جنون خیزیوں کو اپنے جسم پر نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ عائش نے اسے کافی دیر تک کس کرتے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے آزاد کیا تھا، وہ اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ عائش اس کے مطالبہ سمجھتے سے سکتے ہوئے اس کے سینے پر جھکے اپنے نرم لب رکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، عائش کے لبوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹائے دو جسم ایک جان ہو چکا تھا، وہ اس پر اپنی شدتیں ڈھاتے کمرے کے در و دیوار ہلا رہا تھا۔ عائش نڈھال ہوتے اس کے سینے سے لپٹتی جا رہی تھی۔ I need your full performance in these moments. I won't tolerate any negligence from you here. اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے سے سختی سے جکڑے رول ہوتے اسے اپنے نیچے کرتے مزید بے رحمانہ شدتیں ڈھانے لگا۔ مرد کا سب کچھ جان لیوا ہوتا ہے میری جان، محبت نہ صحیح، باہوں میں نفرت سے جان نکالنا ہی صحیح۔ مجھے یقین ہے تم میرے یہ انداز کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے کان کے لوگوں کو لبوں سے کاٹتے گمبھیر سرگوشیاں کرتے اس کی جان نکال رہا تھا۔ جرات اس پر رحم کیا تھا، اب وہ رحم منقوط تھا۔ بتاؤ مجھے تم اس طرح میری جان نکال سکتی ہو؟ وہ اس کی تھوڑی کو نرمی سے جکڑے اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے بھاری مدہوشی بھری آواز میں بولا تھا۔ عائش اپنی تھوڑی اس کے نرم گرفت سے چھڑواتے استہزائیہ بھیگا سا مسکراتی اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ موڑنے پر تپتا تندور بنا تھا۔ اس عورت کا ایک ایک ایکٹ اس پر کاری وار کرتا، وہ اپنے لفظوں سے اس کے وجود میں مرچیں تو دہکاتی تھی۔ اب اس کا جھٹکنا اور استہزائیہ مسکراہٹ زاویار خانزادہ کو پور پور جلا سی چکی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے رول ہوتے اسے اپنے سینے سے لپٹائے کمبل کے اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے بے حد بے باکی سے آنکھ مار کیا۔ Now your turn. وہ ہنستے ہوئے سائڈ لیمپس آف کر گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی جناب، تو آج آپ لوگوں کو ایک ایپیسوڈ ہے، کل سے انشاءاللہ روٹین میں آ جاؤں گی اور دو ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جایا کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔